اللہ الرحمن الرحیم الصلاۃ والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ الصلاۃ والسلام علیکہ یا سیدی یا حبیب اللہ۔ چونکہ آج یکم رمضان المبارک کی پہلی افطاری پہ آپ سب لوگوں کو بادشاہ سرکار کی طرف سے مبارک ہو، اور آپ بادشاہ سرکار کو مبارک دیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس وقت دربار علیہ بلاوڑہ شریف پہ اتنا اللہ نے کرم کیا ہے کہ جتنا بھی شکر ادا کرے ہم سارے لوگ اگر اس وقت سارے سال سجدے میں رکھیں اس اللہ کا شکر ادا نہیں ہو سکتا کہ آپ بادشاہ سرکار کی زیارت کر دیں۔ اور بادشاہ سرکار کی دائیں جانب جو بچی کھڑی ہے، اللہ رب العزت نے یہ بچی مدرسے میں قرآن کریم حفظ کر رہی تھی، اور اس نے 5 سے 6 بار اس نے الحمدللہ زبانی یاد کیے، اور آج 20 دن سے اس کی زبان، اس کے بھائی، اس کے ماموں، اس کے چاچو، اس کے والد صاحب کہتے ہیں کہ قرآن پڑھتے پڑھتے اس کی زبان بند ہو گئی۔ یہ 10 دن سے اس کی زبان بند ہو گئی قرآن پڑھتے پڑھتے۔ الحمدللہ ثم الحمدللہ بادشاہ سرکار کے پاس ان کو لے کر آئے، اور اب اس بچی کی زبان پہ اللہ رب العزت نے اسی قرآن کو دوبارہ سے پھر جاری کر دیا۔ اللہ اکبر۔ اور میں چونکہ افطار کا وقت ہے، کثیر تعداد میں لوگ بیٹھے ہیں، مجھے وہ بات یاد آ گئی، آپ لوگوں نے بھی ہم نے بھی صدیوں سے سنا تھا کہ بابا فرید رحمت اللہ علیہ کے پاس جب جامعہ کے طلباء جو حدیث اور قرآن پڑھنے والے گئے، اور انہوں نے یہ سوال کیا کہ بابا جی یہ پانی کس طرح آپ نے میٹھا کیا، کون سی کلام پڑھی، کیونکہ وہ مدرسے میں قرآن پڑھ رہے تھے، میرے آقا کی حدیث پڑھ رہے تھے، اور انہوں نے سوال کیا کہ ہم مدرسہ کے اندر بیٹھ کر 24 گھنٹے اللہ کا قرآن پڑھتے ہیں، اور ہمارے جامعہ کا کنواں وہ کھارا ہے، میٹھا نہیں ہے، آپ نے کون سا کلام پڑھا کہ جس سے یہ پانی میٹھا ہو گیا؟ تو مجھے آج دربار علیہ بلاوڑہ شریف میں آج اس افطار کے موقع پر صاحبزادہ صاحب کو دیکھ کر یہ بات یاد آئی کہ بابا فرید نے کہا تھا بیٹا اللہ کا کلام وہی ہے، اس کے لیے زبان کی ضرورت ہے، کہ یہ زبان کلام کی بات نہیں ہے، یہ زبان کی بات ہے، اس لیے کہ وہی قرآن میں نے پڑھ کے پھونکا تو وہ آپ کا کنواں میٹھا ہو گیا۔ آج میں یہ بتانا چاہتا ہوں کہ لوگوں صرف قرآن کریم کو پڑھانے والے اور قرآن کریم کی اشاعت کرنے والے آج یہ سن لیں، یہ اللہ کے ولیوں کو اللہ نے خاص طاقت عطا کی ہے۔ اگر یہ بچی کی زبان مدرسے میں کھلتی تو وہاں بھی کھل سکتی تھی، اللہ نے بتا دیا یہ میرے ولیوں کے دروازوں پہ آئے، جو نہیں بولتے اللہ انہیں بھی بلا دیتا ہے۔ یہ بادشاہ سرکار کے جو پاس لوگ کہتے ہیں دیکھیں وہ بھی اللہ کا قرآن پڑھتے ہیں، یہ بھی اللہ کا قرآن پڑھتے ہیں۔ آپ نے دیکھا کہ یہ اسی جامعہ کی بچی ہے جہاں پہ صبح و شام قرآن پڑھایا جاتا ہے۔ میں آج یہ پیغام دوں گا ان لوگوں سے کہ جو لوگ انگلیاں اٹھاتے ہیں اور جو وعد و نصیحت کرتے ہیں کہ کہتے ہیں جی قرآن سے شفا لے، قرآن پڑھ کے پھونکے تو سارے معاملے ٹھیک ہو سکتے ہیں، میں کہتا ہوں بھائی آپ تو قرآن کے اندر بیٹھنا اٹھنا، آپ کا سونا، آپ کا کھانا قرآن کے درمیان میں ہے، پھر آپ کیوں آپ پھونک مار دیتے تو یہ بچی کی زبان کھل جاتی۔ لوگوں قرآن سچا ہے، قرآن سچا ہے، لیکن سچے قرآن کے لیے زبان بھی سچی ہونی چاہیے۔ چونکہ اس افطار کے وقت میں یہ جو بچی کھڑی ہے ہمارے لیے بہت بڑی خوشی کی بات ہے، اور ہر مسلمان کو خوش ہونا چاہیے۔ اس کو کہتے ہیں دربار علیہ بلاوڑہ شریف، جو نہیں بولتا اس درگاہ پہ آئے اللہ اسے بولنے کی طاقت نصیب فرما دیتا ہے، جو چل نہیں سکتا وہ اس درگاہ پہ آئے تو اللہ اسے چلنے کی طاقت دیتا ہے، جو دیکھ نہیں سکتا اللہ اسے یہاں سے دیکھنے کی طاقت دیتا ہے، اور جو سن نہیں سکتا
اسی درگاہ سے اللہ رب العزت اسے سننے کی طاقت دیتا ہے۔ آج دیکھیں اللہ کا مرد درویش پہ کتنا کرم ہے، اور پیر طریقت رہبر شریعت صوفی باصفا جناب صوفی پیر مصنف علی سرکار رحمت اللہ علیہ کے مزار کی یہ کرامت ہے کہ اس دربار کے آگے، اس مزار کے آگے کھڑے ہو کر اس بچی کی زبان پہ جاری ہوا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ تو ابھی میں اسی بیٹی سے گزارش کروں گا، آپ بیٹی سورہ کوثر پڑھیں، جو بھی آپ کو آتی ہے وہ پڑھیں، اچھی آواز تلاوت کریں، ماشاءاللہ۔ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس۔ ماشاءاللہ، بڑی خوبصورت بات ہے۔ آج پہلا روزہ ہے اور یہ کشمیر سے آئے اور پورے 10 دن گزر چکے، 10 دنوں کے اندر مفتیوں نے بھی اس کو دم کیا ہوگا، پیروں نے بھی دم کیا ہوگا، ڈاکٹروں نے بھی اس کو دم کیا ہوگا، میڈیکل کے تمام لوگوں نے اس کو دم کیا ہوگا۔ بڑی پتے کی بات ہے۔ اب پتے کی بات یہ ہے کہ یہ بھی قرآن پاک پڑھ رہی تھی، کوئی انگلش کی کتاب نہیں پڑھ رہی تھی، میرے مصطفیٰ کریم کا قرآن پڑھ رہی تھی، یہی بات۔ اب یہ کوئی ایسی نہیں پڑھ رہی تھی، بات صرف اتنی ہے کہ کرامت صرف اس چیز کو نامت ہے۔ اگر یہ ٹھیک ہوتی تو کشمیر میں ٹھیک ہو جاتی، کہیں اور ٹھیک ہو جاتی۔ بات یہ ہے کہ رب یہ چاہتا ہے، جو اللہ کے نیک بندوں کا دروازہ ہے، جب تم وہاں جاؤ گے تمہاری ظاہری مرضیں بھی ختم ہو جائیں گی اور روحانی تکلیفیں بھی ختم ہو جائیں گی۔ یہ بلا کو سوچ کے بھول جائے کرامت ختم ہو گئی ہے، کرامت اب بھی زندہ ہے۔ اب صرف کائنات میں نے کینسر کے، میں نے دنیا کے لاعلاج کے لاکھوں، ہزاروں نہیں کروڑوں لوگوں کو دیکھا ہے، لیکن آج سب سے زیادہ مجھے خوشی ہو رہی ہے کہ اللہ کا قرآن پڑھ رہی تھی اور اللہ نے پھر توفیق عطا فرمائی، اپنا قرآن پڑھنے کی توفیق عطا فرمائی۔ یہ ان کے والد صاحب ہیں، یہ ان کے چاچا ہیں، ان سے پوچھیں کہ 10 دن میں یہ اون کا آواز نہیں نکال سکتی، نہیں نکال سکتی۔ آپ نے ساری جگہ کھڑی ہے، سب جگہ۔ میں صرف ان سے ہی عرض کرتا ہوں جو کہتے ہیں آقا خطیب کے پاس بھوک تو میں بھی مار لیتا ہوں۔ اللہ کے بندے تیرے پھونک مارنے سے دیا نہیں بوجھتا، اور اللہ کا ولی پھونک مارے تو زبان کھل جاتی ہے۔ نعرہ تکبیر، اللہ اکبر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، حق 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 اب دیکھیں بڑی پتہ کی بات ہے، یہاں شرک کا بھی ایک ڈیفینیشن آتا ہے۔ آپ درباروں میں جاؤ تو شرک ہو جاتی ہے۔ آپ مجھے بتاؤ یہ کون سی شرک ہے؟ قرآن پڑھتے پڑھتے اگر اس کی زبان بند ہو گئی تو پھر اللہ نے اسے قرآن پڑھنے کی توفیق عطا فرمائی، تو کیا یہ شرک ہے یا رائے حق ہے؟ رائے حق ہے نا؟ اور نعرہ رسالت، نعرہ غوثیہ، نعرہ غوثیہ۔ اب اور بڑے مزے کی بات ہے، وہ کہتے ہیں سونے پہ سہاگا، سونے پہ سہاگا۔ یہ بچی جس مدرسے میں پڑھتی تھی وہ مدرسہ بھی دیوبندیوں کا ہے، وہاں جو تعلیم بھی جو لے رہی تھی دیوبندیوں کا، وہ کیا کہتے ہیں یہاں اپنوں کا کیا کہنا، یہاں غیروں پہ بھی کرم ہوا کرتا ہے۔ یہ دیوبندیوں کا مدرسے میں پڑھ رہی تھی، یہ ان کو پوچھ رہے ہیں دیوبندی قاری صاحب کا کیا نام ہے؟ اعظم صاحب، اعظم، قاری اعظم صاحب دیوبندیوں کا۔ بات یہ ہے کم از کم اب جو
وہ دوسری جماعت والے ان کو کوشش ہونی چاہیے آپ کے اپنے بھی ہم سے ٹھیک ہو جاتے ہیں اب آپ کا گلہ نہیں ہونا چاہیے اگر یہ شرک ہوتی تو آپ گھر میں ٹھیک کر لیتے یہ شرک نہیں ہے رائے حق ہے اور رائے کرم ہے اور میرے مرشد حضور غوث پاک کی ہر وقت مدد رہتی ہے میں اسی لیے کہتا ہوں یہ ادائے دستگیری کوئی میرے دل سے پوچھے بھائی آ گئے مدد کو جب جہاں میں نے پکارا سرکار غوث اعظم نظر کرم خدا را آج بھی اس بچی کی جو زبان آئی ہے یہ میرے مرشد غوث اعظم کے فیض سے آئی ہے کے فیض سے یہ مدینے سے آئی ہے میرے رب کے کرم سے آئی ہے اس لیے یہ بات ہمارے دماغوں کو خراب کیا جاتا ہے الجھایا جاتا ہے ایسے ہو جاتا ہے میں نے کون سا عمل کیا ہے میں نے کیا کیا ہے صرف نام خدا لے کر نام مصطفیٰ لے کر پھونک ماری اور اپنے زبان عطا فرما اس لیے اللہ اکبر یا رسول اللہ نعرے غوثیہ اب اسی بات پر آپ یہ دیکھیں کتنا خوش ہیں آپ ساری جگہوں پر گئے سب جگہوں پر ساری چیزوں دیکھا نا بات یہ ہے نا وہ کہتے ہیں حق بات پہ کٹتی ہے تو کٹ جائے زبان میری میں حق بات سے ٹرکتا نہیں ہوں اور ان کو خاموشی سے کہنا چاہیے چپ ہو کر بیٹھنا نہیں چاہیے حق بات کی بات ہے آپ شاید کتنے مفتیوں نے اپنے طریقے سے کیا ہوگا کسی نے پلاس ڈالا ہوگا کسی نے انگلی توڑی ہوگی کسی نے ڈنڈا مارا ہوگا نہ کوئی ڈنڈا مارا نہ انگلی توڑی صرف نام خدا نام مصطفیٰ لے کر پھونک ماری میرے رب نے پر زبان عطا بات یہ وہ کہتے ہیں نا دعا کرو میری ہمت سلامت رہے یہ چراغ کی آندھیوں پہ باری ہے یہ لوگوں کو خراب کرتے ہیں تمہارے عقیدے تم کہیں شرک کی طرف نہ چلے جاؤ تم کہیں بدعت کی طرف چلے نہ جاؤ نہ یہ شرک ہے نہ بدعت ہے یہ سارا خدا کا کرم ہے اگر رب دنیا میں سنتا ہے تو محشر میں ضرور سنے بے شک بے شک اس لیے یہ نسبتوں کا جو سلسلہ ہے جو اولیاء اللہ کا درباروں کے اندر فیض ہے یہ جاری اور ساری رہے گا اللہ کریم تمام بیماروں کو شفائی کلی نصیب عطا فرمائے اور اپنے کرم سے لیکن شفا من جانب اللہ ہے صرف اللہ دیتا ہے بندہ کوئی کسی کو دے نہیں سکتا ہے آپ بیٹی خوش ہو کیا نام ہے میری بیٹی کا ایمان ابو کا کیا نام ہے اب خوش ہو بہت خوش ہو ٹھیک ہے اب قاری صاحب کو بھی کہنا کہ خطیب حسین علی بادشاہ سے پھونک مروانی چاہیے ان کو بھی چلنا نہیں ان کو کہ پھونک بدعت نہیں ہے پھونک شفا ہے لوگ کہتے ہیں یہ چپ چپ سے کیا ہوتا ہے چپ چپ سے یہ ہوتا ہے تمہاری چپ کے اندر اس لیے طاقت نہیں کہ تمہاری چپ کے پیچھے ایک اور چیز چھپی ہوئی ہے جس کو کہتے ہیں دنیا ہماری اس کے اندر دنیا نہیں چھپی ہوئی ہے بلکہ قبر میں سرکار دو عالم کا دیدار چھپا ہوا ہے اور کوئی نہیں چھپا ہوا نہ کوئی لالچ ہے نہ کوئی سیاست ہے نہ اس کے پیچھے اور کچھ ہے فقط اللہ اور اللہ کی محبت اللہ اور اللہ کے رسول کی محبت ہے اور محشر کا خوف ہے اللہ کریم حضور کے صدقے سے تمام بیماروں کو شفائی کلی نصیب عطا فرمائے ابھی بالکل افطار کے قریب کا وقت ہونے والا ہے بس انشاءاللہ گھنٹے کے بعد اللہ کرم فرمائے گا ابھی سبھی لوگوں کے لیے دعا فرماتا ہوں اے اللہ جو ہدایت پر ہے اللہ تعالیٰ ان پہ کرم فرما جو ہدایت سے ہٹائے ہوئے ہیں اللہ انہیں ہدایت فرما تمام مسلمان پہ اپنا خصوصی کرم اور مہربانی فرما آمین 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 آمین